حسین شاہ جی بادشاہ حسین دی عزت دا واسطہ میرا مالک انہاں دا سایہ سلامت رکھے۔ جتنے راگ و سیدان دے سید ماتمی ملنگ ازادار نوکر حسین ابن علی دے بادشاہ کائنات انہوں اپنی حفظ و ایمان چڑھے۔ جتنے میرے مخدوم حسین دے در تے تشریف لے ہوندے ہو پاک مسافرہ شام دا نواب ویر اجر کثیر عطا کرے۔ بیمار کربلا دا صدقہ بیماران نو مالک شفا عطا کرے۔ امام زمانہ بادشاہ دا میرا مالک جلدی ظہور فرماوے۔ اول تو لے کے آخر تک ایک ایسی صلوات کہ جنت دے وارث راضی ہو جانا۔ ہے اجازت جی میں نوکری پاک شروع کروں۔ بادشاہ حسین دے دروازے تے آ کے کوشش کریا کرو حسین دے دروازے تے چلے ہیں کچھ نہ کچھ بندہ لے کے جاتے۔ میرا یہ ذہن وچ نہیں رکھی دا میں انج دیاں گلاں اس واسطے کر لینا تہاڈی دعا دا ذاکر ہاں تہاڈا پتر ہاں حق رکھنا نا گل کرن دا تھوڑا جہا مزاج ملاویا کرو۔ میں بسم اللہ مالک تہاڈی زندگی دراز فرماوے تے تھوڑا جہا مزاج ملاویے تے تاں ذاکر دا دل کردہ پڑھن تے جی تے جس بندے محسوس کرنا ہے کہ میں مت ذاکر نہ بولا میری قمیض نہ خراب ہو جائے اس جات تے میرے مرشد المال عباس دا پارا ہوندا پتہ ہے نا بھی چپ کر کے بیٹھ رویے تے دیندہ لنگر بھی بندہ کوئی نہیں۔ صادق محمد والے محمد دا فرمان ہے ساڈے ذکر وچ جیڑا معتبر بن کے باندا ہے نا ان میشر والے دن اس گل دا علم ہو سی اللہ دے جہان تے صرف محمد دے پتر معتبر۔ اس واسطے تھوڑا جہا بادشاہ حسین دیاں ذاکراں نال نوکراں نال مزاج رلایا کرو دعا دیتا کرو۔ اتنی بندہ محنت کر کے تے پھر بندہ اگو سلوات بھی نہ اچھی پڑھ سنگے کیوں شاہ جی دکھ تے لگدا ہے نا ایک سلوات میرے مرشد عباس دی ذات تے بلند آواز لگا۔ شاہ جی میں مرشد عباس دی شان 417 جناب دی بارگاہ تک پہنچاون لگا بالکل نمی ربائی ہے گل میری انہاں بندیاں نال ہے جڑا غازی سخی دے علم نو ویکھ کے دوروں جھک جاندا ہے۔ ام البنین دے پتر دا علم لانا چانا چمنا واجب تے ثواب سمجھدا ہے۔ او بندہ سر چاوے ویکھے میرے پاسے اے ہنے پیر کمال تلہاڑا صاحب تو پہلے ڈیوٹی کر کے آ رہے ہیں بالکل نمی ربائی ہے رات نو میں شروع کیتی ہے چک غازی پڑھی ہے تو یا دوجی دفعہ ایتھے تریجی دفعہ ہونا ہے میں جناب دے سامنے پڑھوں گا۔ اس ربائی اتنی کو چاچا جی ہے مینوں پیاری ہے اگر کسی ذاکر تو سنی ہوئے پھر بھی میں جناب دا مجرم اتنی کو پیاری ہے پورے بادشاہ حسین دے ازادار کھڑے ہو کے داد دینا تے داد تھوڑی دا وزن زیادہ ہے ویکھ لینا مومن آکھ سکتے ہیں کہ حیدر عباس گل ایڈی وڈی کر چڑی آ تے ربائی تو کی پڑھی ہے بندی تھے ہے نا ایک سلوات پڑھو میں ربائی جناب دی بارگاہ تک پہنچ عرض کر رہے ہیں واللہ وہ عباس کے گھوڑے کا عقیدہ جڑا غازی دا نوکر ہے وہ سر چاوے ویکھے میرے پاس سے واللہ وہ عباس کے گھوڑے کا عقیدہ جب پیاس کی شدت میں حسین ابن علی تھا۔ غازی دا نوکر یار بولے اس دی آخری سطر تے چاچا جی وکھنا واللہ وہ عباس کے گھوڑے کا عقیدہ جب پیاس کی شدت میں حسین ابن علی تھا آنکھ اٹھا کر پانی کی طرف بھی نہیں دیکھا حیدر عباس کا گھوڑا بھی زمانے کا بلی تھا۔ جناب دے مزاج دی گل ہے مالک تہاڈی زندگی دراز فرماوے اس گل نو بعد سوچنا کہ میں کی آکھی بندیاں نو پتہ ہی نہیں ہے کون نہیں جس مولوی کو بکرے نالو چوکھی بو آندی ہوندا میرے ورگے اے اللہ دا نور نہیں مالک آدھے میں
اے اپنے نور دے دو حصے کیتے، ایک دا محمد ایک دا علی۔ بادشاہ حسین دی مجلس بہت بڑی درسگاہ ہے، کم از کم اتنا تے ہوئے نا کہ ذاکر دے پڑھیا کی یہ مومنین تک کتنی تے بابا جی گل پہنچنی چاہیے دی۔ ایک ربائی میں جناب دی 4 سطرہ بڑیاں خوبصورت بادشاہ عباس دی شان ہے۔ انہوں تو پہلے 2 سطرہ پڑھ کے چیک کرنے لگا کہ عباس علی کی میں بن گیا۔ توجہ ہے، گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ عباس علی کی میں بن گیا۔ انڈیا دا بابا جی شاعر ہے، وہ آدھا کہ شیر خدا نے شیر کو شیر کے سانچے میں ڈھال کے اپنے ہی جیسا کر دیا غازی کو پال کے۔ میرے بادشاہ حسین دا عزت دار ویر سفین دے میدان اس دے بعد ذکر مسائب پڑھا۔ اچھا جی میں بسم اللہ کرا میں لکھوار عباس بادشاہ دا لاجپال ویر مرشد حسین پھرا دی جنگ ویکھ رہے، سرکار عباس میدان چاہے امارت دے 11 پتراں میرے مرشد عباس دے بابا جی گھوڑے دا حالہ پالے۔ بادشاہ عباس الوے کے آدھے نے تعارف کروا، سرکار فرمایا آئے جو تسی ہو، تسی بھی تدسو نہ کی ہو۔ انہاں کیا تو تعارف کروا؟ عباس انہاں دے پاس وے کے فرما رہے ہیں ہم وہ ہیں عرش مولا پہ ہے گھر ہمارا۔ بسم اللہ کرا، ہم وہ ہیں عرش مولا پہ ہے گھر ہمارا، تخت بن داؤد مسلح ہے ہمارا۔ علی دلالہ دے حملہ کروں چڑھا کر اگر آستین کو، ہم ماں سما سمیت الٹ دیں زمین کو۔ بسم اللہ، ہم ماں سما سمیت الٹ دیں زمین کو۔ بادشاہ کائنات اپنا تعارف جس ویلے کروایا ہے نا، سرکار فرمایا تسی دسو تسی کون ہو؟ میرے تو جو تعارف پوچھے آجے ہون اپنا تعارف کرواؤ تسی کون ہو۔ پہلے الگھوڑا کیتا تیرا تعارف، اسا کہا جی میرا نام انتر ثانی۔ دوجے البادشاہ کائنات نے گھوڑا موڑیا، تیرا تعارف؟ اسا کہا جی مرحب ثانی۔ بابا جی جڑے ویلے سرکار عباس انہوں دا تعارف پوچھ رہے ہیں نا، جڑے چپ کر کے ویندے پے او تریجے ال گھوڑا پھیر کے آدھنے ڈنگیا تیرا تعارف کی؟ سرکار عباس تعارف پوچھ رہے ہیں، ایک آخر ہے میں انتر ثانی، دو جادہ ہے میں امر ثانی، تری جادہ ہے میں مرحب ثانی۔ توجہ ہے، میں بسم اللہ کرا تیرا تعارف آدھے امر ثانی، انتر ثانی، مرحب ثانی۔ اسی بڑے بہادر، اسی بڑے دلیر، اسی بڑے شازور، اسی بڑے شجاع۔ جڑے ویلے چاچا جی یہ گل کی تھی نا، اس ویلے زینب زین دے ویر دے عزت دار ویر دے چہرے دے بابی علی علیہ جلال تلوار دی نوک غازی اس دے سینے دلا کے پیادہ ہے، اور شجاعتوں کی حد انتہا میری گرفت میں، میں خالق کی حیات ہوں قضا میری گرفت میں۔ عباس آدم تیرے جیسے جنگجو صدا میری گرفت میں جب بھی چاہوں تیگ سے قضا کے ہاتھ کاٹ دوں، چاہوں تو زمین کو بھی تیرے ساتھ کاٹ دوں۔ مہربانی سے میں بسم اللہ کرائیں، میں مطمئن ہو گیا۔ بڑے مانن زینب نو عباس تھے، بابا جی علی دیاں دھیاں نو میں عرض کیتا ہے بڑے مانن المال عباس تھے۔ اتنی شان دا مالک عباس، اتنی عزت دا مالک عباس، لاہور دی ملکہ دے پتر رول گئے۔ میں ایک جملہ مصائب دا مصیبت دا انہاں دی دکھ اے شہزادے پاک دی حوالے نال پڑھساں، چونکہ کل تابوت پاک برآمد ہوئے نے میری مخدومہ دے۔ پتران نو ماں لب دے راگو سیدانیاں لاہور تک آ گئی، پتر نہ ملے۔
دعا منگ شاءاللہ چھوٹی عمر کوئی یتیم نہ ہوئے۔ میں حسین دا کراں دعا کی تھی آمین ہائے چوچی آکی اگر جے کوئی یتیم ہو جاوے نا انہوں لٹن والا کوئی نہ ہو۔ عجیب مقدر ہے مسلم دے پتران دا۔ بابا جی کوفے دا شہر 1 سال قید رہن دے بعد تقدیر حارس دے دروازے تے لے آئی۔ جتنے ماتمی ہو میرے حسین بادشاہ دے سال قید رہن دے بعد دعا پھرامانو تقدیر وال کے حارس دے دروازے تے لے آئی۔ اس جاتے ان کو سوال بندہ میرے کر سکتا ہے، حیدر عباس بیٹا تمہیں بھرا دشمن زمانہ بابا مارا گیا حارس دے گھر کی میں آ گئے۔ بھائی اجاز جی جڑے ویلے میرے مشکل کشا مولا عباس دے بھنے میں ٹورے نے نا گلیچ تے حارس دے دروازے کو گزر ہویا ہے۔ حسین دا نا ہی میری گل سمجھے، دروازے کو بابا جی گزر ہویا ہے چونکہ اس دی زوجہ جڑی مومن آئی قرآن پہ پڑھ دی اندر بہ کے۔ اس جاتے میں جملہ نونا کہ قرآن دے مالکان دے کان تے قرآن دی آواز آئی۔ جڑے ویلے قرآن دی آواز کان تے آئی نا نکے بھرادا بازو ہاتھ چ نپ لے روندی ہوئی اکھی نل پیا دیا اس گھر چلیے مینوں لگدا ہے کفن لب جاسی۔ میں بسم اللہ کراں جس ہائے کیتی شاءاللہ پاک مسافر شام بھی سین تیری ہائے قبول کرے۔ اس گھروں کفن دی امید لگ پوسی، دروازے تے دستو کوئی دروازہ کھلے ہے، حارس دی زوجہ دیئے میں مر جاوائے منظر نہ وکھاں۔ سامنے 2 شہزادے نظر آئیں جنہ دے پیر چاند تو سونے، تڑپ کے پیا دیئے ماں مر ونجے کس ماں دی جھولی برباد کی تھی ودے ہو۔ روندیاں یا کھنل ہاتھ جڑ گئے، تڑپ کے پیا دینے جنہوں دسنے آنا وہ ساڑھے تے ظلم کردہ ہے۔ میں بڑا حوصلے نال مطمئن ہو کے پڑھ رہی ہوں، وہ ساڑھے تے ظلم کردہ ہے۔ ساڑھی مجبوری ہے نکے مسلم دے پتر ابراہیم دا منہ چمکیا دیئے مینوں دسو میں غازی دی نوکراں۔ راگو سیدہ آیا جڑے ویلے آکھے نا غازی دی نوکراں، اس ویلے بھرا دے پاسے وے کیا دے 10 چھڑے ہون عمل علماء علا ماما عباس پہ زامن دیں دیا۔ میں بسم اللہ کراں دسیا فرمایا اسی مسلم دے یتیماں، مسلم دا نام آیا تڑپی ہے جی میں پکھی نو گز لگ دائے۔ بابا جی اس سے جات بزرگ ذاکر پڑھ دے ہوں دے آن کہ 13 پوڑیاں بلندی کمرہ جڑا مکان دی چھتے آئی، دعا بھیرامان نو جلدی نار لا کے مکان دی چھتے آگئی، دعا بھیرامان دیاں پیشانیاں تے بوسے دے کے تڑپ کے پیا دیئے رووے ہے نہیں تو اڈا دشمن زمانہ ہے۔ میں صبح مردان والا لباس پالے سا مر بھی گئی کچھ بھی ہو گیا تو انہوں تو اڈی ماں تک ضرور پہنچا سا۔ ایک گل کی تھی کھانا دیتا اس میں بسم اللہ کراں شاہ جی فرما رہے نے بھلا ہو سا، بڑا خوبصورت بستر بابا جی بنایا، بادشاہ حسین دیاں پترانو بستر تے لٹایا، آدھ رات دا ویلا بے غیرت ٹردہ ہویا گھر آیا، حارس بے غیرت کمینہ تلوار سٹیس زوجہ نو آکھیا دا پہ کھانا دے، عزت آڑے ہوں جس ویلے سکے نا میں نو کھانا دے، زوجہ کھانا دیتا ہے، آدھی اتنا پریشان کیوں میں؟ ظالم زوجہ دے پاسے وے کیا دے کی کرا زندان جو مسلم دی جوڑی نس گئی۔ بسم اللہ کرا ایک منزل بلند کر میں بیٹھ کرا، زندان چوں مسلم دی جوڑی نس گئی، باندی باندی کول بے گیا دی ظالمہ ایک گھر تے انہاں دے مامے نہیں بڑھوا دیتا، آئے ایک گلہ پہ کر دی، ظالم ویک کے زوجہ دے پاسے چاچا جی آدھے مشکور نامی دروگائی اسوں دے گھر نو اگ لا دیتی، دھیاں ہوں دیاں آئیاں نساؤں دے اثرات چادران لا لیاں،
مشکور نو مار دیتا ہے. ہوں ویکسا کتنا کتنے علی اکبر دا ماتمی جڑے ویلے آکھیا نا مشکور نو مار دیتا ہے. اس ویلے ابراہیم دے کان تے آواز آئیے پھر آ ستے ہوئے دا منہ چم کے پیادا ہے جاگ محسن مارے آگے. ایک منزل بلند کر حسین دا نائی میں بین کرا جاگ محسن مارے آگے. اس جات میں گل کر جاں جتنے بادشاہ حسین دے ذاکر نے میں انہاں دیاں جتیاں دا نوکراں جڑے وہ گل کر دیں نا کہ شہزادے پاک خواب وچ ڈر گئے. ایک گل یاد رکھنا ایک خواب وچ ڈرن والی مخلوق نہیں. اے وجہ جس وجہ تو دونوں بھرا تڑپیں جڑے ویلے اسا کہنا کہ میں مشکور اساں دا سر تن تو جدا کر دیتا ہے تھیاں دیاں چادراں لا لئیاں ان دے گھر نو اگ لا دیتی ہے. اے گل سن کے فرمایا کہ جاگ محسن ماریا گی. دونوں بھرا تڑپن جی میں پکھی نو گز لگتا ہے. اس بے غیرت دے کن تے آواز آئی ہے بھائی جان جڑے کن تے آواز آئی بے غیرت کھانا چھڑ دیتا ہے. جلدی نال ویکھ کے پیادا ہے رومن دی آواز کہندی ہے زوجان دیئے نال دے کے ہمسائے دے بچے ہو سن. بے غیرت آدھا ساڑھے گھر اچ رومن دی آواز ہے جڑے ویلے گل کیتی نا ساڑھے رومن دی آواز گھر اچ بے غیرت ٹردا ٹردا بابا جی مکان دی چھاتے آئے سامنے ڈٹھا دروازے نو تالا. ایک بے غیرت بے حیا نے وزنی پتھر چایا تالے تے ضربہ مارنی شروع کیتی ہیں جڑے علی اکبر دے ماتمی ہو جڑے ویلے تلوارے تالے تے بابا جی ضربہ ماردا پیا نا. میں اس جات جملہ نہ ہونا کہ تالے تے ضربہ نان پیاں لگ دیاں مسلم دے پتران دیاں جگرات چل دیاں. مسلم دے پتران دے جگر تے پیاں چل دیاں ہن. دروازہ کھلے روشنی نہیں ہندا رہے. اس بے غیرت نے روشنی نہیں ہندا رہے. گل میری ذہن وچ رکھنا روشنی نہیں ہندا رہے. اس ہندارے دے وچ بے غیرت بے حیا نے ہاتھ مارنے شروع کیتے. ایک جات آ کے راگو سیداں لیا اس کتے کمینے لانتی بدکار دا اوتھا ہاتھ آ رکے ہے جتھے لاہور دی ملکہ کنگیاں ٹیک دی. سیدہ دے مارے نہیں اسا عباس دے بھانجیا اور رومنایا رو کے آدھے بین مارے نہیں اسا مسلم دے پترہ. میرے تے سوال کرو حیدر عباس اس ویلے منظر کیسا ہا قاتل اگو ہاتھ بان کے آدھے نے او یتیم بھی ہاں تے اسیر بھی ہاں من واسطہ رب دینا تے ساڑھے سر تو پیار. جتنے علی اکبر دے ماتمی آئے بیٹھے ہو میرے سوال کرو حیدر عباس منتاں جو کی تھیں بے غیرت منی ہے یا کوئی نہ. بابا جی اس دے باوجود بے غیرت دعا پھراوان والا ہی چنپی آندہ ہے جنہوں تیرا پوڑیاں یاد نے بے ساختہ ماتم کردہ. بھائی جان جڑے ویلے والا چنپی آندہ ہے دو سڑیاں کراز کرن دے بعد انہدا پیار بتائے دوے زمین تے جھڑن. ابراہیم دی آواز پیان دیئے کوئی کپڑا ہی تے لے آ میرا سار پھٹ گیا. کرنا ماتم یار تیرے مذہب جائزے. سیدہ دے کوئی کپڑا ہی تے دیر میری رات نہیں پہ رک دی. عرض دی روجہ دیئے ظالم ظلم کر دے نکاح پھرا نظر نہیں آندہ وڈا قاتل لگو ہاتھ بن دے. آدھی تھوڑی دیر گزرن دے بعد میں وال کے ڈٹھا ہے میرے دامن چا ہاتھ پائی کھڑا ہے اچھے وین کر کے آدھا ہے اممہ بچوائے وڈا ظالم ہے. مسلم دے پتران دی ڈھا نکلی اے بے غیرت بیان ساری رات ظلم کرے دا رہے آئے. ایک روایت جتنے علی اکبر دے ماتمی بیٹھے ہو لوہ دیاں میخاں گرم کر کے رکیہ دیاں پتران دے کنڈا تے لاونیاں شروع کی تھی گئن اور رومن آلے ہو 10 دل ہائی دا دن چڑھیا لوگ زبیہ دی رسی ناپ کے ٹھڑے جڑے ویلے لوگ زبیہ دی رسی ناپ کے ٹھڑے بے غیرت دا دروازہ کھلے مسلم دے پتران دے گالج رسیاں اور آگو سیدایا من دریات آکھا دا چولے لہاؤ چولے آدھا نام آیا محمد چولا لہایا ابراہیم تو گنڈ نہیں کھل دی براد پاسے ویک کے رومڑا شروع کیتا ہے. سیدہ دے غازی دا بھڑے جاہو کہ موت تو ڈر گیا ہے آدھا موت تو ڈر یا نہیں میں نے کوئی وقت یاد آیا ہے. سیدہ دے کھڑا وقت
یاد آئی اچھا رو کے آدھا پہ یاد گیا ہے او جدوں ٹر دے واری اما پیار کرے دی رہی ہے نایا ہنج سکھ دی ساڑی امڑی دیو اما کنگیاں دے رہی ہے سیدہ دے کئی وار پوا کہ چولے سانو کئی وار لہے دی رہی ہے رو کے آدھی انج بٹن کھلیں دن میں بسم اللہ کرا جی تمہیں لیے اکبر دمات بھی ہو ایک منزل بلند کر میں تنوین سناما اے دے کیڑی حالت منزل سوک لاہور دی ملکہ دیا دیا دوڑ دیا آئیاں اکبر دے بابے اگو ہاتھ بان کیا دیا نے اکبر جی بھی عزید منگن آئیاں او چھوٹی اولاد آیا حسین آدھے آنکھوں تے یمنی در منگا دے ماں سید آدھے آنکھوں تے یمنی چادرہ منگا دے ماں چادرہ دا نام آیا اکبر دے بابے اگو ہاتھ جڑ گئے اچھے وین کر کے آدھیا نے اے دور نہیں سانو او منظور ماما سانو اصلی دورا منگوا دے ساڑی امڑی راہ تنو نہیں سمدھی وہ انو دوویں پتار آخری بہن اے منظر رٹھا ہے علی اکبر دی ماں بھائی جان جڑے ویلے لاہور دی ملکہ دیا تھیاں منظر رٹھا ہے نازم کائنات انگلیاں دراز کی تھیاں بھیڑا دی پئی نگاہ او عزت آیا بھیڑا جڑے ویلے ڈٹھا ہے بڑا کٹھا پہ ہے نکاح کا تلگو ہاتھ بندہ ہے دوڑ دی ہوئیاں مانوا کیا دینے اما جلدی اللہ راہ سے ملن آئے نی اور رونا دیو لاہور دی ملکہ چدند پیرا چنا لین کوئی نہیں غازی دی بھیڑ دوڑ دی آیا کہ پتران دا حال ڈٹھا ہے جڑے ویلے لاہور دی ملکہ ڈٹھے اسے ویلے ابراہیم دی سردن تو جدا کر دیتا ہی جڑے ویلے بات چلا دی دی پئی نگاہ کپیاں یا گلہ رگا چوار پیا دی نتمان کریں دی آئیو آوے اما ساڑھے سامنے پہ کے آئیو گھر دا میرے ویر عباس اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد معزز مومن اکرام شیعان حضرت قرار سادات ازام مسافر شام کو پرسہ دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں ذاکر عدد جناب علی صفتین پٹی اور ان کے بعد جناب بابا مدر عباس بخاری صاحب اور سید زیادہ بیمار ہیں سید علی رضا شاہ صاحب کافی علیل ہیں ان کی شفا جانے کے لیے بلند تر سال بعد اور شب عاشور کورچیاں ماتمداری علی حمزہ معروف نواں خان جو کہ ٹھیک 8 بجے 9 بجے کا پہلے میں اعلان کیا بعد پتہ چلا کہ 8 بجے پڑھیں گے انشاءاللہ 8 بجے کورچیاں علی حمزہ معروف نواں خانی کریں گے اور ماتمی سنگت جو ہے نا وہ اپنے ماتمداری کریں گی تمام مومنین کو اطلاعات دی جاتی ہے شب عاشور کورچیاں اور برآمدگی مہدی شہزادہ قاسم دی بعد ماتمداری ہے صابر سن مچ دے گھر تمام ماتمیاں کی گزارش ہے کہ مہدی دے نال تشریف لے جائے جے حلقے دے وچ اور رات 8:30 بجے ماتمداری سے ریاض حسین شاہ بدرنگ شاہ صاحب 14 محرم دھاڑی آل مجلس ہے اور تمام مومنین احباب کی گزارش ہے کہ لازمی تشریف لے جائے اور پتہ ہوتے ایک دو گھر شیعہ دے باقی اللہ کا فضل ہے چلو ساڈے بھائی نے اس واسطے مہربانی 14 محرم دھاڑی وال لازمی تشریف لے جانا 13 محرم کورچیاں مجلس جن پڑھن آئے مرید عاشق کاٹھن والا علامہ منتظر مہدی امجد علی شرازی اور بھی کافی ذاکر نظام 13 محرم کورچیاں اور 13 محرم میں ٹھٹے وزیر مجلس لاہوری جن پڑھن آئے مظہر عباس بخاری الطاف حسین میلسی مرید عاشق کاٹھن والا اور کل برآمدگی جلال یسگت ہے جڑا کہ پروگرام دے آخر تے ہوئے گا اور سی سکرین عباس شاہ صاحب نے گھر جا کے اختتام پذیر ہوئے گا مسافر شام کو پرسہ دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں ذاکر عدد جناب علی صفتین پٹی صاحب
دعا دور اجت خدا